ہمارا رب وہ رب ہے، ہمارا خالق وہ خالق ہے جو چاروں طریقے سے انسانوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج باپ غلط کر رہا ہے، بیٹا دیکھتا چلا جا رہا ہے اور بیٹا سے کہتا جا گٹکا لے کر کیا، اے میرے بیٹے جا کھینی لے کر کیا، اے میرے بیٹے فلاں چیز لے کر کیا۔ اے میرے صحابہ، یہ وہ دور ہوگا جب مسلمان کی تلوار مسلمان کے اوپر بھی چلے گی، مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کہ اعتراف کریں، اگر مرکزی جمعیت سے لے کر کے وزیر اعظم سے لے کر کے وہ اعتراف کر لیں کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، بندوں کے حقوق کہاں پامال ہو رہے ہیں، ایک صوبائی جمعیت کا ذمہ دار مان لے کہاں کہاں اس سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ کاش وہ اس رب کو پہچانتے جو مشکل میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور جو آرام اور راحت کے حالات میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، مطلب 6 مہینے کی حمل میں اگر پیدائش ہوتی ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے، وہ جائز پیدائش کہلائے گی، وہ جائز بچہ کہلائے گا۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مومنوں کی پہچان ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، ان کے سامنے بہت سخت ہیں، اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ ہمارے گھروں میں شرابی پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں جواری پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں سٹوری پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بے نمازی پائے جاتے ہیں۔ ارے کیسا ایمان ہے میرے بھائیو ہمارا، کیسا ہمارا اسلام ہے کہ ہم ان لوگوں کو گوارا کرتے ہیں، ان کی اصلاح نہیں کر سک رہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے بغیر کرسی کے، بغیر لیڈرشپ کے اور بغیر عہدے اور منصب پہ آ کر کے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تو کرسی کے لیے لڑائیاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ سیاسی میدان کو چھوڑیے گا، اسلامی میدان میں بھی کوئی کم نہیں ہے۔ میں کسی بھی قوم کے کسی بھی مقامی حضرات کو، یا میری مراد کسی سے نہیں ہے، اتنی زیادہ کرسیوں کی لڑائی اب تو جماعت و جامعیت تک چلی آئی ہے۔ اچھا، یہ بات بھی بالکل صحیح اور درست ہے، انسان کو نعمتوں کا قدر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت اس سے زائل ہو چکی ہوتی ہے یا ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کہا جس کا مددگار اللہ ہو، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تمام کی تمام تنظیمیں ایک طرف، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، سارے انسان ایک طرف، ساری فوج ایک طرف، اور اللہ جس کا مددگار ہو، جس کا حامی ہو، اللہ کی نصرت جس کو حاصل ہو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، اسے پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کا مقام، عورت کی جگہ جو ہے اب شوہر کا دل ہے اور اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی عبادتوں کا محاسبہ کریں، اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں کہ ہم اور آپ اپنی عبادتوں کے اندر وہ لذت، وہ مٹھاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لذت اور مٹھاس کو ہم اپنی زندگی میں پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں۔ کہ ایمان کے بعد انسان کفر پر داخل ہوتا ہے اور کفر سے توبہ کر کے ایمان پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا، کبھی داڑھی ٹوپی کا فتنہ، کبھی گائے کے گوشت کے نام پر فتنہ، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر فتنہ، کبھی 4 شادیوں کے نام پر فتنہ، کبھی حجاب اور پردہ کے نام پر فتنہ، تو کبھی کثرت اولاد کے نام پر فتنہ۔ ایک عالم نے اگر ٹوپی نہیں لگایا ہے، نماز پڑھا دی تو لوگ چرچے کرنے لگتے ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں جن کے سر پہ ٹوپی تو بہت دور کی بات ہے، جن کا لباس بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ اور شریعت میں ہر وہ چیز فتنہ ہے جو انسان کو اللہ کی راہ سے روکے، جو انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دے، اللہ کی یاد سے روکے، ہر وہ چیز فتنہ ہے۔ آج ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، یہ حقیقت ہے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بچے اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، اور ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ بچہ ہے، جانے دو، بچہ ہے، اور بچہ ہے کہہ کر
ہم لوگ ٹالا مٹولی کر دیتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ تعلیم اور تربیت کا اصل وقت ہی یہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا پیغام پر یہ تمام پروگرام دکھائے جا چکے ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔